تمہارا باپ میرے باپ کا نوکر ہے، یہ تاریخی جملہ کس نے کہا تھا اپنی کلاس فیلو سے؟ جس نے بھی کہا تھا اس کلاس فیلو نے سارے زمانے کو بتایا اور آج تک بتاتی آ رہی ہے۔ ہاں، اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو حقارت سے دیکھا کریں، جوتے کے نوک پہ رکھا کریں، اگر آپ کا باپ آپ کے لیے تمام راستے کھولتا چلا جاتا ہو، اس نے آپ کو کبھی محنت کرنے کی ترغیب ہی نہیں دی ہو، اس نے آپ کو کبھی لوگوں سے محبت کرنے کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہو، اس نے کبھی آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اور وہ بندوں کے حقوق کے ذریعے اسے پورا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے اگر آپ کا باپ آپ کو بتائے کہ تمہارے لیے، تم پڑھو نہ پڑھو، نمبر اچھے حاصل کرو نہ کرو، تمہارے لیے دنیا کی ہر چیز ہے، تمہارے لیے ہر راستہ کھلا ہے، کہیں بھی داخلہ کرانا، کہیں بھی ایڈمیشن کرانا ہو تو وہاں کے پرنسپل کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ان کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ میری بیٹی کا داخلہ کیوں نہیں لے رہی تھی؟ اور اگر کہیں سیٹ نہ ہو تو وہاں سیٹ پیدا کر لی جاتی ہے، وہاں ساز باز کر لی جاتی ہے۔ یہ لوگ شروع سے، یہ خاندان شروع سے ساز باز کرنے کا عادی ہے اور اس قدر عادی ہے اور اس معاملات میں اتنی مہارت رکھتا ہے کہ بھائی بھائی کو جل دے جاتا ہے۔ بڑے بھائی کو شکوہ ہے کہ چھوٹا بھائی بار بار اقتدار میں کیوں آتا جا رہا ہے، میں کیوں نہیں؟ چلو خیر، اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں کہ میری بیٹی ہی صحیح، وزیر اعظم نہ صحیح، پاکستان کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہی صحیح، اور لیکن اسی طرح اس ابا جی نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے راستہ بنایا، جس طرح اس کی زندگی میں اس کو دوسرا 2 نمبر راستہ شارٹ کٹ بتاتے جاتے رہے، اسی طرح مینڈیٹ چوری کر کے عوام نے جو مینڈیٹ کسی اور کے لیے دیا اس کو چرا کے اپنے نام کر لیا۔ شرم نہیں آتی؟ کتنے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کامیابی حاصل کی۔ کامیابی کہاں حاصل کی؟ یہ تو دوسروں کی محنت اپنے اوپر جو لاد لی ہے، تو یہ بوجھ سہار نہیں سکیں گی آپ کو اس بوجھ کے نیچے دب جانا ہے۔ اور پہلا دن تھا آج، پہلا دن کہاں، چند گھنٹے تھے، وہ بھی میاں اقبال تو باہر تھے، پولیس کی بھاری نفری تھی کہ یہ شخص اندر نہ جائے، یہ اگر اندر گیا، یہ اس کے مقابل آیا تو بڑے مسائل ہوں گے۔ اور جناب استقبال بھی خوب ہوا۔ کیا استقبال ہوا؟ یہ کہ چور چور، یہ چور چور کے نعرے لگا کے ان کا استقبال ہوا، اور پھر اس کے نعرے لگائے گئے جس کے نام لیواؤں کو سزائیں دی جاتی ہیں، جس کے شکل دکھانے پر پابندی ہے، وہی عمران خان کے نعرے لگے، اور اتنے زیادہ لگے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دی۔ پہلے آواز آہستہ تھی، پھر دھیرے دھیرے آواز بلند ہوئی، پھر محترمہ کو بدبدانا پڑا، یعنی کوئی وظیفہ اس نعروں کا توڑ کرنے کے لیے وظیفہ شاید پڑھ رہی ہوں، جل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو، بہرحال جو بھی ہے، لیکن جو عوام کا حق ہے اس کو نہیں مارا جا سکتا، اس کو کھایا نہیں جا سکتا۔ اور وہ لوگ جو یہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اب زندگی میں دیکھیے گا، جو لوگ ہمیشہ غلط طریقے سے آتے ہیں، کسی کا حق مار کے آتے ہیں، وہ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے۔ بس وہی ان کے جمود کا مقام ہوتا ہے، وہ وہیں جم کے رک جاتے ہیں، وہ وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کب تک یہ 2 نمبری ہوتی رہے گی؟ اور یہ جو لوگ جنہوں نے آپ کے لیے راستہ بنایا ہے، آپ کے بہت سارے باپ بن گئے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، ان کو بھی تو کچھ آپ سے چاہیے، کیا دیں گے آپ اس کو؟ آپ تو منہ پھاڑ کے کہتے ہیں خزانہ خالی ہے، سب کچھ خالی ہے، کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ نہیں ہے۔ وزارت عظمیٰ کی تفصیل میں جو لسٹ ہے، جو فہرست ہے، اس میں اپنا نام شامل کرانا ہے اور ظلم و ستم کرنا ہے کہ سزا دینا ہی آپ کا مقصود ہے۔ جب اقتدار نہیں تھا تو بھی سزا ہی دیتی رہیں، لیکن آپ کو کامیابی کس نے دی؟ کامیابی تو آپ نے دوسروں کی اپنے نام کر لی ہے، اور بات سامنے ساری کھل کے آ چکی ہے۔ یہ راستہ چلا نہیں، یہ راستہ نہیں چل سکے گا، یہ اس راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، اور کانٹے کیا، اگر کانٹے نہیں بھی ہیں نا تو اس میں کانٹے اگیں گے، ایسے خونخوار کانٹے ہوں گے، ایسے زہریلے کانٹے ہوں گے جن کا لگا ہوا زخم کبھی منمل نہیں ہو سکے گا۔ اور دوستوں، جو لوگ غلط راستے پہ آ کے، غلط راستے پہ چل کے، غلط طریقے سے آ کے، چور دروازے سے داخل ہو کے عوام کے لیے کوئی پلان پیش کریں تو وہ پلان نہیں ہوتا۔
وہ ایک جال ہوتا ہے، وہ ایک جھوٹ ہوتا ہے، ایک مکر اور فریب ہوتا ہے۔ ایسے لوگ عوام کے لیے سوچ ہی نہیں سکتے، یہ عوام کی بہبود اور بہتری کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ خواب دکھاتے ہیں۔ خیر اب تو لوگ سمجھ گئے ہیں یہ ان کے خوابوں میں آئیں گے نہیں، یہ پہلے دن سے انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں اب کس کو سزا ملتی ہے اور کیسے کیسے ملتی ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا تو پھر آپ کے نیچے سے کرسی کھینچ لی جائے گی۔ یہ ہوتا ہے، یہ میرا کہنا نہیں ہے، دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ اگر مزید آگے چلنا ہے تو برے راستوں کو چھوڑنا ہوگا، ویڈیو لیکس، آڈیو لیکس کا سلسلہ بند کرنا ہوگا، لوگوں کی عزت اتارنے کا کام چھوڑنا ہوگا، بچوں کو ان کے باپ سے جدا کرنا اور لوگوں کو اغوا کروانے کا سلسلہ ختم کرنا ہوگا، تو بھی آپ اس دنیا میں اپنا راستہ بنا سکتی ہیں، ورنہ دنیا آپ کی ہے ہی نہیں، نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے گی۔ دوسروں پہ ظلم کرنا اور ہے، لیکن خود کو فریب دینا کہ میں وزیر اعظم ہوں، میں وزارت عظمیٰ کی اصل حقدار ہوں، یہ ایک نفسیاتی مرض ہے، اور اس مرض کا، احساس برتری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج صرف اللہ کرتا ہے۔ اللہ آپ سب پہ رحم و کرم نازل فرمائے۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔